بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا أنفسكم قبل ان تحاسبوا او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم بھائی دوست و بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر کیا۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موتوا قبل ان تموتوا، جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ موت آنے سے پہلے مر جاؤ۔ وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، اور قیامت کے دن حساب کتاب سے پہلے اپنا حساب کتاب کر لو، اپنے حساب کتاب کا جائزہ لے لو۔ یہ اس کا ظاہری مطلب ہے۔ اس کے اندر دو جملے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے موتو قبل ان تموتو، کہ موت آنے سے پہلے مر جاؤ۔ یہ بات ہمارے لیے سب کے لیے یقینی ہے کہ موت ہر حال میں آنے والی چیز ہے۔ دنیا میں کسی نے موت سے اختلاف نہیں کیا۔ ہاں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ اللہ کا انکار کر دیا ہے، اللہ کے رسول کا انکار کر دیا ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر دیا ہے، جنت اور جہنم کا انکار کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معزز کتاب قرآن کریم اس کا انکار کر دیا ہے۔ لیکن آج تک دنیا میں کوئی ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا جس نے موت کا انکار کیا۔ موت تو ہر حال میں آنے والی ہے، موت یقینی چیز ہے، اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ موت کا کوئی وقت طے نہیں، موت کا کوئی وقت متعین نہیں، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ 1 منٹ میں بھی آ جائے گی، آدھے گھنٹے میں بھی آ جائے گی، 1 دن میں بھی آ جائے گی، 1 ہفتے کے اندر بھی، 1 مہینے کے اندر بھی، 1 سال کے اندر بھی، موت تو ہر حال میں ضرور آنے والی، اس کا کوئی وقت طے نہیں۔ دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کے لیے آج کا دن آخری دن ہوگا، بہت سے لوگوں کے لیے یہ جمعہ آخری جمعہ ہوگا، بہت سے لوگوں کے لیے یہ مہینہ آخری مہینہ ہوگا۔ تو موت تو ہر حال میں آنے والی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اب موت ہر حال میں آنے والی ہے، موت یقینی چیز ہے، اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ موت کا کوئی وقت طے نہیں ہے۔ تب آدمی کو اپنی غفلت والی زندگی سے دور ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہو، اور اس وقت ہمیں افسوس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی تھی اس زندگی کے اندر ہمیں غفلت والی زندگی گزاری، جس کی وجہ سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑے، اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، کہ موت آنے سے پہلے مر جاؤ۔ اب کیسے مریں گے؟ موت آنے سے پہلے کیسے مریں گے؟ علماء کرام نے اس حدیث کے 2 مطلب بیان کیے۔ پہلے نمبر پر مطلب یہ ہے کہ موت آنے سے پہلے مرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت آنے سے پہلے اپنی جو ناجائز خواہشات ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر جو زندگی ہے، اپنی ناجائز کام ہے، اور اسی طرح دنیا بھر کی جو نافرمانیاں ہیں اس کو ہم چھوڑ دے وے، اس کو ہمارے اندر سے نکال دے وے، اس کو ہمارے اندر سے مار دے وے، یہ موت سے پہلے مرنا ہو۔
کہ آدمی اپنی موت سے پہلے پہلے یہ ناجائز کام کو، شہوتوں کو، نافرمانیوں کو، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دے، اپنے اندر سے ساری چیزوں کو مار دے۔ اس لیے کہ موت کا وقت کوئی یقینی نہیں ہے، وہ موت کا وقت تو کوئی طے نہیں ہے، کب آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے اس سے پہلے پہلے اپنے اندر کی ساری خواہشات جو نافرمانیاں ہیں اس سے اپنے آپ کو روک لے، اپنے اندر سے وہ ساری چیزیں ختم کر لے۔ ایک مطلب علماء کرام نے یہ بتلایا۔ دوسرا مطلب علماء کرام نے یہ بتلایا ہے کہ موت سے پہلے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دھیان کے اندر موت کا دھیان، ہم ہمارے اندر موت کا دھیان پیدا کر کہ ایک وقت آئے گا ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ مال و دولت یہیں کے یہیں رہ جائیں گے، اولاد مال یہ ساری کے ساری یہیں رہ جائیں گے، تجارت کاروبار دکانیں یہ سارے کے سارے یہیں رہ جائیں گے، یہ کوٹھی اور بنگلے بھی یہیں رہ جائیں گے، ہمارے ساتھ کچھ نہیں آئے، ہمارے ساتھ تو آئے گا تو ہمارے اعمال آئیں گے۔ یہ ذہن میں رکھ کر ہماری زندگی، جب یہ چیز ذہن میں ہوگی تو آدمی اپنی آخرت کی تیاری میں لگے رہے گا۔ اس لیے کہ جو چیز آگے آنے والی ہے اس کی تیاری میں آدمی لگا رہے گا۔ یہ دنیا یہ ساری چیزیں تو یہی چھوڑ کر جانا ہے، اصل میں ساتھ آنے والی چیز اعمال ہے، وہ اعمال کے پیچھے تیاری کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دنیا میں بہت سے لوگ دو نعمتوں کے بارے میں بہت زیادہ غفلت میں پڑے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحۃ والفراغ، تندرستی اور فرصت۔ آدمی تندرست ہوتا ہے تو اس وقت سوچتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو طاقت ہے، کل کر لیں گے، بعد میں نماز پڑھ لیں گے، کل سے شروع کریں گے، پرسوں سے شروع کریں گے، کل روزہ رکھ لیں گے، کل نیک کام کر لیں گے۔ نیک کام کو ٹالتا ٹالتا یہاں تک ہو جاتا ہے کہ صحت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر صحت ختم ہو جانے کے بعد اس کو وہ چاہتا ہے کہ میں نیک کام کروں، میں اللہ کے راستے میں جاؤں، میں نمازوں کا اہتمام کروں، لیکن صحت ساتھ نہیں دیتی ہے، اس لیے وہ گھر سے باہر نکلنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح فرصت ہے کہ آدمی کے پاس موقع ہوتا ہے، آدمی کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے، اس فری ٹائم کے اندر فرصت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب فرصت ختم ہو جائے، مشغولی آ جائے، پھر آدمی افسوس کرے کہ بھائی فلاں وقت تو بہت اچھا تھا، اس کے اندر تو ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، اب تو کچھ وقت ہی نہیں رہا ہمارے پاس۔ تو یہ نہ ہو۔ اس لیے دنیا کے اندر جتنی بھی نافرمانیاں، ظلم و زیادتی اپنے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے جتنی بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، سب کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے کہ موت سے غفلت، موت کی یاد سے دور ہے۔ اگر آدمی کے سامنے موت کا استحضار رہے گا، موت کی یاد اس کے سامنے رہے گی، تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو غلط راستے پر نہیں لے جائے، اس لیے کہ اس کو مرنا ہے، حساب کے دن کا سامنا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یہ سارا استحضار ہوگا تو آدمی اپنے آپ کو ناجائز کاموں سے بچائے اور یہ جوانی اور فرصت کو بھی صحیح جگہ استعمال کرے۔ اگر موت کا استحضار نہیں ہے تو یہ جوانی میں غلط جگہ اپنا استعمال کرے گا، فرصت کو غلط جگہ استعمال کرے گا۔ اگر موت کا استحضار ہوگا، موت کی یاد ہوگی، تو یہ دونوں چیزوں کا صحیح استعمال ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ دو نعمتوں کے اندر بہت زیادہ غفلت میں ہے، وہ دو نعمت صحت اور تندرستی اور فرصت، تو یہ موت کے استحضار پر ہے۔ اگر موت کا استحضار رہے گا تو یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ بہلول رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے، جو بڑے بزرگ ہیں، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، اور بہت اللہ والے مجذوب قسم کے آدمی تھے، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا، اللہ کی یاد میں ہر وقت مست رہتے تھے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بہلول رحمت اللہ علیہ سے مذاق مستی کیا کرتے، ہنسی مذاق کیا کرتے، یہاں تک کہ اپنے درباریوں سے کہہ دیا تھا کہ جب کبھی بھی بہلول ہمارے دربار میں آنا چاہے ان کو نہ روکو، وہ ہمارے پاس آئے۔ بہلول رحمت اللہ علیہ ہارون رشید کو بڑی نصیحت کیا کرتے تھے، اور ہارون رشید رحمت اللہ علیہ ان کی نصیحتوں پر بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بہلول رحمت اللہ علیہ ہارون رشید کے پاس آئے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے پاس اس موقع پر ہاتھ میں چھڑی تھی، لاٹھی تھی، بہت قیمتی لاٹھی ہوتی ہے، یا اس طرح لاٹھی تھی، معمولی لکڑی ہوگی، معمولی لاٹھی ہوگی، چھڑی تھی۔
تو وہ مزاق مستی کیا کرتے تھے. تو بہلول رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے ہارون رشید کہ بہلول یہ چھڑی میں تم کو امانت کے طور پر دیتا ہوں, اور اس لیے دیتا ہوں کہ اگر تم کو تم سے زیادہ کوئی بیوقوف ملے تو تم یہ چھڑی میری طرف سے اس کو ہدیہ کر دیں. ہارون رشید کا مقصد یہ تھا کہ بہلول تجھ سے زیادہ کوئی بیوقوف ہے ہی نہیں دنیا, سب سے بڑا بیوقوف تو ہی ہے. ہارون رشید مزاق مستی کیا کرتے. چنانچہ بہلول رحمت اللہ علیہ نے اس چھڑی کو ہارون رشید سے لے لیا کہ آقا آپ کا بادشاہ وقت نے ہدیہ دیا ہے. چنانچہ بہلول رحمت اللہ علیہ نے اس کو لے لیا اور اپنے پاس رکھ لیا. اب وقت گزرتا گیا. کئی سال کے بعد بہلول رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا کہ ہارون رشید بہت زیادہ بیمار, اب مرنے کے وقت پر تیاری ہے, علاج ہو رہے ہیں لیکن علاج کچھ کام نہیں آ رہے ہیں. بہلول رحمت اللہ علیہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور پاس آ کر پوچھنے لگے ہارون رشید کیا حال ہے. ہارون رشید کہنے لگے بہلول دیکھ ہی رہے ہو کیا حال ہے. بہلول نے پوچھا کہ کہاں جا رہے. کہنے لگے کہ بہت لمبا سفر کرنا ہے, آخرت کا سفر ہے, اب مرنے کی تیاری ہے. بہلول نے پوچھا کہ سامان فوج لشکر سب ساتھ لے جا رہے ہو یا آگے بھیج دیے. ہارون رشید کہنے لگے کہ بھائی بہلول کیسی بات کرتے, یہ آخرت کا سفر ہے, یہاں پر فوج لشکر سامان یہاں سب کیا ہوتا ہے, یہاں تو اکیلے تنے تنہا جانا ہوتا ہے. بہلول رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ آپ تو چھوٹے سے سفر کرتے تھے, 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا, 5 دن کا سفر ہوتا تھا, اس سے پہلے کئی مہینوں کی تیاری ہوتی تھی, فوج اور لشکر لے کر جاتے تھے, کئی مہینوں کی تیاری ہوتی تھی اور بہت زیادہ تیاری کرتے تھے. اور یہ تو ایسا سفر ہے کہ جہاں پر جانا ہے واپس نہیں آنا ہے, اس کے لیے آپ نے کچھ نہیں بھیجا. تو ہارون رشید کہنے لگے بہلول کیسی بات کرتے ہو, یہاں پر لشکر ساری چیزیں کچھ کام نہیں آتی, آدمی اکیلا جاتا ہے. تو اس موقع پر بہلول رحمت اللہ علیہ نے وہ چھڑی نکالی جو ہارون رشید نے ان کو دی تھی, اور چھڑی نکال کر ہارون رشید سے کہا کہ ہارون رشید یہ تمہاری امانت تم کو واپس کرتا ہوں, مجھے اپنے سے زیادہ بے وقوف تمہارے علاوہ کوئی نہیں ملا, کہ سب سے زیادہ بے وقوف تم ہی ہو کہ تم چھوٹے سے سفر کے لیے بڑی بڑی تیاری کرتے ہو, اور یہ ایسا سفر ہے کہ جہاں سے واپس آنا نہیں ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کو یہ بات سن کر بہت زیادہ رونا آیا اور کہا کہ یقیناً آپ نے بہت بڑی بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے لیکن سب سے بے وقوف تو ہم ہی ہیں. میں تم کو بے وقوف سمجھتا تھا لیکن سب سے بڑا عقل مند تو تم ہی ہو. تو ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کو اپنے بارے میں ساری فکر پیدا. تو یہ بہلول رحمت اللہ علیہ نے جو بات کہی کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرو, یہ ایک حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, کہ عقل مند ہوشیار چالاک آدمی وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کر لے اور موت کے بعد کام آنے والی زندگی کی تیاری کرے. عقل مند آدمی وہ ہے. آج عقل مند آدمی ہم جو مال و دولت زیادہ کما لیتا ہے اس کو عقل مند سمجھتے ہیں, جو گراہک کو کنٹرول میں رکھتا ہے اس کو عقل مند سمجھتے ہیں, جو گاڑی بنگلے والا ہے اس کو عقل مند سمجھتے ہیں, جو لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے اس کو عقل مند سمجھتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اس کو عقل مند سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عقل مند کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کر لے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے, یہ عقل مند. آج عقل مند ہم نے کسی اور کو سمجھائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتلا رہے کہ عقل مند یہ. اس لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ موت کا مراقبہ کرنا چاہیے. صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت ہو, ذکر و اذکار ہو, اس کے بعد 10 منٹ اپنے بارے میں سوچے, موت کا مراقبہ کرے, کہ ذرا دیر سوچے کہ ابھی ملک الموت میرے سامنے آئے, میری روح قبض کی گئی اور میرے جنازے کو مجھے غسل دیا گیا, مجھے جنازے کے اندر لٹایا گیا اور مجھے قبر میں اتارا گیا. اب قبر میں اتارنے کے بعد سب رشتہ دار, سب دوست احباب مجھے چھوڑ کر چلے گئے. اب منکر نکیر آئے, سوالات ہو رہے ہیں, قبر کے عذاب سامنے آ رہے ہیں, اور کل قیامت کے دن جب قبر سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور وہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہے, لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے.
اس منظر کو روزانہ آدمی 10-15 منٹ اپنے اندر سوچے اور یہ سوچ کر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب میں اپنے کاروبار میں مشغول ہونا چاہتا ہوں، اپنے کاروبار کے لیے جاتا ہوں، آپ میری آخرت کے لیے میرا جو عمل ہے میں اس کو آخرت کے لیے کروں، میری زندگی میں کوئی نافرمانی نہ ہو، تو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ آج استحزاری ختم ہو گئے، ہمارے گھروں سے موت کے چرچے ختم ہو گئے۔ گھر کے اندر اگر کوئی آدمی موت کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے کہ بھائی ایسی بات کیوں کرتے، حالانکہ مرنا طے ہے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ مرنے کا وقت کوئی طے نہیں۔ آج سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، سائنس چاند تک پہنچ گئے، یہاں تک ترقی کر لی کہ آدمی یہاں بیٹھے بیٹھے باہر کے ملکوں میں بات کر سکتا ہے، باہر کے ملکوں کے لوگوں کو دیکھ سکتا ہے، لیکن سائنس یہاں تک یہ ترقی نہیں کر پائی کہ کون سا آدمی کس وقت مرے۔ یہ صرف علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ 5 چیزوں کے بارے میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو علم۔ تو یہ موت ہے جس کا آنا یقینی ہے، اس لیے ہماری زندگی موت کی تیاری والی بن، ہم ہمارے پورے 24 گھنٹے کے نظام کو سیٹ کریں کہ ہمارے 24 گھنٹے کا نظام بالکل مرتب ہو، کہ فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، ظہر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، کاروبار اتنے وقت میں کرنا ہے، اتنی۔ مومن آدمی کی 3 جگہ ہیں، مومن آدمی ہمیشہ 3 جگہ پر ملے گا، چوتھی جگہ مومن کی ہے ہی نہیں۔ نمبر 1 اپنے گھر پر ملے گا، نمبر 2 مسجد میں ملے گا، اور نمبر 3 اپنے کاروبار میں ملے گا، چوتھی مومن کی کوئی جگہ ہی نہیں۔ یہ سارے نظام الاوقات ہماری زندگی میں ہوں گے تو ہماری موت کی فکر اور موت کی یاد تازہ رہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ کا واقعہ ہے جن کا نام ہے عبد الرحمن بن نعم رحمت اللہ علیہ۔ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ان کے زمانے کے ایک آدمی نے سوچا کہ چلو آج کے محدثین، علماء، فقہاء، میں سب سے سوال کروں کہ اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ آئندہ کل تمہاری موت آنی ہے تو تم ایک دن کے اندر کیا کیا کام کرو گے، کون سے اچھے کام کرو گے۔ ایک آدمی کے دل میں یہ خیال آیا، اس نے لوگوں سے پوچھا، علماء کرام سے، بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی ایک دن کا وقت ملتا ہے، آئندہ کل ظہر کے بعد تمہاری موت کا وقت ہے، اب 24 گھنٹے ملے ہیں، تم کیا کرو گے، کون سے نیک اعمال کرو گے۔ لوگوں نے الگ الگ نیک اعمال بتلائے۔ عبد الرحمن بن نعم رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ آدمی پہنچا ہے، اور آدمی جا کر کہنے لگا کہ بھائی تم کو 24 گھنٹے ملے ہیں، 24 گھنٹے کے بعد تمہاری موت کا وقت ہے، تم کون سے اچھے کام کرو۔ تو عبد الرحمن بن نعم رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں کوئی کام نہیں کروں گا، جیسے میرے روزانہ کے کام ہے وہی کام کروں، میں کوئی دوسرا کام نہیں کروں گا، روزانہ کے جو میرے کام ہے وہی کام کروں۔ تو وہ آدمی سوچنے لگا کہ بھائی ایک دن کا وقت ہے۔ عبد الرحمن بن نعم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 24 گھنٹے کے پورے نظام کو سیٹ کیا ہوا، اب میرے پاس کوئی دوسرا عمل جوڑنے کے لیے وقت ہی نہیں، میں نے پورے 24 گھنٹے کو سیٹ کیا ہوا ہے کہ 1 گھنٹے کے یہ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، اور پورے 24 گھنٹے کا نظام سیٹ کیا ہوا ہے، اب میرے پاس کوئی دوسرا وقت ہی نہیں ہے جس کے اندر میں کوئی نیا عمل کروں۔ تو میں نے اپنے 24 گھنٹے کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے سیٹ کیا ہوا ہے، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ میری موت ابھی آئے، میری موت آئندہ کل آئے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، میں نے اپنی پوری تیاری کر لی۔ یہ ہے موتو قبل ان تموت، کہ اپنی موت سے پہلے مر جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری تیاری رکھ۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو آدمی اپنے کو موت کا استحضار رکھے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی خواہش کرے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی خواہش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات پر خوش ہوں۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کہتے تھے غدن نلقى احب محمدا وحزبا، کہ ہم تو کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے اور ہمارے دوستوں سے ملیں گے۔ کہ موت کے وقت خوشی ہو رہی، کس بنیاد پر؟ کہ انہوں نے ساری زندگی موت کی تیاری کی، اس بنا پر موت کے آنے پر خوشی ہو رہی۔ ہمارا حال ہم سوچیں، ہمارے گریبان میں جاگ کر اگر موت سامنے آ جائے تو ہمارا کیا حال بنے؟
اس لیے موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ جب آدمی کے اندر اس کا استحضار رہے گا، آدمی گناہوں سے بچے گا، ناجائز کاموں سے بچے گا، غلط چیزوں سے بچے گا، ناجائز کاروبار سے بچے گا، ساری چیزوں سے آدمی بچے گا جب موت کا استحضار ہو۔ اور موت کا استحضار نہیں ہے تو آدمی اپنی من کی زندگی گزارے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، کہ موت سے پہلے پہلے مر جاؤ، یعنی موت کی تیاری کرو۔ دوسرے نمبر پر ہے وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ حساب کے دن آنے سے پہلے پہلے اپنا حساب کتاب کر لو۔ اس کے بارے میں بھی بہت سی باتیں ہیں، اگر آئندہ موقع ملے گا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح موت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔